الحديثات البسيطة في درجة الفقه عنه ليست مشتملة على الوجود والعدم الرابط الشيء والحديثات المرتبة مشتملة عليهما وتفصيله أن الوجود الرابطي ووجود الشيء بالشيء ذكره للاشتراك الصناعي والحقيقة والمجاز على معنيين أحدهما النسبة غير المستقلة للحقيقة الإلهية والثاني ما هو أحد اعتباري وجود الشيء الذي هو من الحقائق النافذة في نفسه وليس مآله إلا تحقق الشيء في نفسه ولكن على أن يكون في محل أو وجود هذه الحقائق ملاحظة ومعتبرا من اعتباره لأنه للغير وهذا المعنى على الشق الأول اعتبار غير مستقل يحقق لاحق للوجود المستقل بحسب خصوصية الحقيقة النافذة التي هي موضوع هذا الوجود وعلى الشق الثاني وجود مستقل لاحقه بحسب خصوصية موضوعه اعتباره لأنه للغير كسائر النعوت والإضافات التي هي مفهومات في أنفسها ثم لازمته الإضافة. بس اب ماتن نے تو فرمایا کہ القضیۃ انما تتم بامور ثلاثہ، قضیہ کا اتمام ہوتا ہے امور ثلاثہ سے. تو شارح فرماتے ہیں حمداللہ رحمہ اللہ تعالی کہ ایک تو قضیہ کا جو لفظ متن میں ہے اس سے مراد عام ہے. اس لیے شارح نے اس کا ترجمہ کیا قضایا سے. دیکھو یشیرو میں وہ ضمیر ماتن کی طرف ہے کہ ماتن اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان القضایا، تو یہ جو قضایا کا لفظ ہے یہ انہوں نے ترجمہ کر دیا قضیہ کا. متن میں جو قضیہ ہے جمع سے تعبیر کر کے بتا دیا کہ مراد متن میں جو قضیہ ہے اس سے مراد عام ہے. عام ہے کس اعتبار سے عام ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قضیہ کی جو دو قسمیں ہیں دونوں کو شامل ہے. حلیہ بسیطہ جو آپ پڑھ چکے ہیں، حلیہ مرکبہ جو آپ پڑھ چکے ہیں، دونوں کو یہ شامل ہے. تو متن کا مطلب یہ ہوا کہ قضیہ جو ہے وہ حلیہ مرکبہ ہو کہ حلیہ بسیطہ ہو، انما تتم بامور ثلاثہ، کوئی بھی ہو دونوں میں سے اس کا اتمام جو ہوتا ہے وہ امور ثلاثہ سے ہوتا ہے. تو یہ دونوں کا اتمام امور ثلاثہ سے ہوتا ہے. تو شارح فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں ماتے؟ فرماتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرتبہ حکایت میں دونوں قسم کے جو یہ قضیے ہیں یہ ایک دوسرے کے مساوی اور برابر ہیں. مرتبہ حکایت میں دونوں قسم کے قضیے بسائط ہیں کہ مرکبات ہیں
مرتبہ حکایت میں یہ باعتبار اجزاء برابر ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیکھو میاں، مرتبہ حکایت میں بسیطہ میں بھی تین چیزیں ہیں، موضوع محمول، اور ثالثھا نسبت اخباریت حاکیہ۔ اور مرکبات میں جو حلیات مرکبہ ہے ان میں بھی یہی تین چیزیں۔ تو ماتن نے اس عبارت سے یہ بتا دیا کہ قضیہ سے مراد عام ہے، بسائط ہوں کہ مرکبات ہوں، اور دونوں قسم کے قضایا کا اتمام جو ہے وہ تین اجزاء سے ہو جاتا حکایت کے مرتبے میں۔ تو مرکبات اور بسائط میں گویا کہ حکایت کے مرتبے میں باعتبار اجزاء، باعتبار تعداد اجزاء کوئی فرق نہیں، یہ بتا دیا متن میں۔ سمجھ میں آئیے؟ شارح بتاتے ہیں کہ البتہ بسائط و مرکبات میں جو فرق ہے وہ صرف محکی عنہ کے درجے میں ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ صرف کہ محکی عنہ کے درجے میں بسائط میں میاں دو اجزاء، موضوع محمول، نسبت نہیں ہے، اور مرکبات میں تین ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ تو نسبت وجود رابطی ایجابی ہے تو، سلبی ہے تو عدم رابطی بالمعنی الاول، یاد رکھو۔ تو وجود رابطی جو ہے یا عدم رابطی، یہ محکی عنہ کے درجے میں صرف حلیات مرکبہ میں ہے، بسائط میں نہیں ہے۔ بسائط میں صرف دو اجزاء ہیں محکی عنہ کے مرتبے میں، موضوع اور محمول۔ حکایت ان دو سے کی جاتی ہے نا۔ اے میاں، آپ نے زید کو نفس الامر میں واقعہ میں قائم دیکھ لیا کہ وہ کھڑا ہے، تو حکایت آپ نے کر دی۔ وہ جو کھڑے زید کو دیکھ کے آپ نے کیا کہا؟ زید قائم۔ تو حکایت کے درجے میں تو قائم کا ثبوت ہے زید کے لیے، لیکن محکی عنہ میں کوئی نسبت ہے؟ محکی عنہ میں تو ایک زید ہے، ایک اس کی صفت قائم جو اس کے ساتھ ٹچ ہے۔ تو محکی عنہ میں تو قیام اور زید کے درمیان میں کوئی نسبت نہیں بنا سکتے۔ سمجھ میں آئیے؟ اس لیے محکی عنہ کے درجے میں بسائط میں صرف زید الموجود بسیطہ۔ سمجھ میں آئیے؟ تو وجود زید کو آپ نے دیکھا تو وجود زید، وجود اور زید کے درمیان میں تو آپ کوئی نسبت نہیں بنا سکتے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، محکی عنہ کے درجے میں گویا کہ صرف آپ اس کا وجود دیکھیں گے اور وہ ذات دیکھیں گے، تو آپ نے انتزاع کر دیا زید الموجود کا۔ تو انتزاعی مرتبے میں تو ٹھیک ہے، وہاں تو موجود محمول ہے اور زید الموضوع ہے، تو محمول کا تو ثبوت ہوتا ہے نا، ایجاب ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اسی طرح مرکبہ میں زید القائم، سمجھ آئیے؟ تو وہاں بھی قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، تو ثبوت تو نسبت ثبوتی ہوئی نا۔ تو حکایت کے مرتبے میں تو میاں یہ تینوں چیزیں
دونوں قضیوں میں ہے. سمجھا گئی ہے؟ لیکن مخفی عنہ کے مرتبے میں فرق ہوگا. وہی کہ آپ نے دیکھا کہ زید موجود ہے تو وجود محمول ہے نا، تو قضیہ بسیطہ ہو گیا. وہاں وجود زیدن، وجود تو وہاں مخفی عنہ کے مرتبے میں آپ نے وجود زیدن کو دیکھا تو میں آ گئی ہے. تو وہاں وجود اور زید کے درمیان میں کوئی نسبت نہیں ہے. زید قائم کو دیکھا تو میاں وہاں قیام اس کی نعت ہے اور وجود کے غیر ہے، وجود کا غیر ہے. یا قاعد کو دیکھا یا آکل شارب کو دیکھا، کوئی بھی صفت ہو، پڑھ چکے ہو پہلے مرکبہ کی تعریف. سمجھائیے؟ تو وہاں آپ کہیں گے کہ یار یہ تو نعت ہے، یہ جو محمول ہے یہ تو اس کے لیے نعت ہے. تو نعت تو ثبوتی ہو یا سلبی ہو، اس کا یا ثبوت ہوتا ہے یا سلب ہوتا ہے. سمجھائیے؟ تو یہاں تو گویا کہ آپ نکال سکیں گے گویا کہ ثبوت یا سلب، یعنی وہ نسبت. سمجھائیے؟ لیکن مخفی عنہ کے درجے میں بسائط میں جب وہاں محمول صرف وجود ہے تو وہاں یہ نسبت یعنی یہ وجود رابطی جو ہے یہ نہیں لے کر سکتا. سمجھے وہ بات ہو؟ یہ فرق بتا دیا بسائط اور مرکبات میں درجہ مخفی عنہ میں. باقی حکایت کا مرتبہ ہے تو وہاں دونوں ایک جیسے. حکایت کے مرتبے میں دیکھو نا، آپ وجود کو محمول بناتے ہیں، جیسے قائم آکل شارب کو باقی جو نعوت ہیں ان کو محمول بناتے ہیں، یہاں اس کو بھی وجود کو بھی محمول بناتے ہیں. تو محمول موضوع میں تو حکایت کے مرتبے میں نسبت ہوتی ہے نا، وجود رابطی ہوتا ہے. تو میں آ گئی ہے. اس لیے یہ فرمایا شارح نے کہ متن میں جو القضیہ کا لفظ ہے وہ عام ہے، بسائط و مرکبات سب کو شامل ہے، اور حکایت کے مرتبے کا ذکر کیا ہے متن میں کہ حکایت کے مرتبے میں دونوں ایک چیز ہے، بسیطہ ہو کے مرکب، تین چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تفصیل آپ کو متن کی ماتن میں بتا دی ہے، جو مرتبے کرتے حکایت مسئلے کے یہ بتا دیا. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے ضرور کہ میاں یہ تفسیر جو انہوں نے قضایا کے لفظ سے کر دی ہے، کس کی؟ قضیہ کی. تو یہ تفسیر المفرد بالجمع ہے، تو یہ تفسیر تو صحیح نہیں. تفسیر المفرد بالمفرد صحیح ہوتی ہے، تفسیر الجمع بالجمع صحیح ہوتی ہے، لیکن تفسیر المفرد بالجمع یہ تو صحیح نہیں. یہ ایک اعتراض یہاں پر ہوتا ہے حمداللہ پر رحمہ اللہ تعالی شاہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا جواب دیا مولانا تراولی رحمہ اللہ تعالی نے کہ میاں یہ متن میں جو قضیہ ہے یہ مطلق ہے، اور قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاق، لہذا وہ اپنے اطلاق پر ہوگا. تو اطلاق پر ہوگا تو جمع بھی اس کے ضمن میں آ گیا، مفرد بھی آ گیا. سمجھ میں آئیے؟ لہذا جب جمع ضمن میں آ گیا تو تفسیر بالجمع صحیح ہو گئی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک جواب دیا انہوں نے مولانا تراولی نے. مولانا محمد حسن کانپوری نے رحمہ اللہ تعالی نے
اس پر اعتراض کر دیا اس جواب کے اوپر کہ دیکھو میاں ایسا نہیں ہوتا، مفرد جو ہے وہاں اگر قرینہ موجود ہو کہ اس مفرد سے مراد جمع ہے تو ٹھیک ہے، مطلق کے ضمن میں پھر جمع آ جاتا ہے، لیکن اگر قرینہ نہ ہو کہ اس مفرد سے مراد جمع ہے تو پھر تو مطلق کے ضمن میں جمع نہیں آتا۔ قرینہ اگر موجود ہے اس بات کے کہ اس مطلق سے مراد مفرد ہے تو پھر بھی جمع نہیں آتا اس کے ضمن میں، اور جمعیت کا قرینہ نہ ہو، اگرچہ افراد کا بھی نہ ہو، لیکن جمعیت کا قرینہ نہ ہو تو پھر بھی جمع اس کے ضمن میں نہیں آتا ہے مطلق کے ضمن میں۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ مطلق ہے اور یہ اطلاقی ہے اور اس کے ضمن میں بس جمع آ گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ جمع جب آئے گا کہ جمعیت پر جمع مراد لینے پر قرینہ ہو تو پھر مطلق کے ضمن میں آئے گا، تو یہاں تو قرینہ کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ اعتراض کر دیا مولانا حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں قرینہ ہے۔ قرینہ کیا ہے کہ القضیہ کہا ہے نا ماتن نے، تو الف لام استغراقی ہے، ہمیں آ گئی ہے۔ جب استغراقی الف لام ہو گیا تو بمعنی جمع ہو گیا، تو جمع کے اوپر قرینہ یہاں پر موجود ہے، لہذا جمع سے تفسیر کرنا صحیح ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو یشیر الی ان القضایا۔ اب اس بات کی گویا کہ دو چیزیں یہاں پر ذکر کر دی شارح نے، ایک یہ کہ حلیات بسیطہ اور مرکبہ درجہ حکایت میں سواسیت برابر ہے، تین اجزاء سے تام ہوں گے۔ وجود رابطی بمعنی اول، یعنی وہ نسبت، وجود رابطی بمعنی اول اس کے اندر موجود ہے حکایت کے مرتبے میں۔ ایک یہ بات کہہ دی، دوسری یہ بات کہہ دی کہ محکی عنہ کے درجے میں فرق ہے، وہاں بسائط میں وجود رابطی بمعنی اول نہیں ہے اور حلیات مرکبہ میں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دو باتیں کر دی تو آگے فرمایا کہ وہ تفصیل ہو، یہ جو تفصیل ہو سے عبارت چلا رہے ہیں الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی، اس سے ماقبل کی عبارت سے ایک دو باتیں پتہ لگتی ہیں کہ وہ دو باتوں کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں۔ ماقبل سے ایک تو یہ پتہ لگا، دیکھو میاں، کہ یہ جو فرمایا کہ سواء کانت حلیات بسیطۃ و مرکبۃ سواسیۃ فی اشتمالها علی الوجود الرابطی والعدم الرابطی، تو آگے کیا کہا؟ بمعنی النسبت، وجود رابطی اور عدم رابطی کا کیا ترجمہ کیا؟ بمعنی النسبت، وجود رابطی اور عدم رابطی بمعنی نسبت ہے۔ میاں یہ بمعنی نسبت کی جو قید لگا دی ہے، اس سے پتہ لگا کہ وجود رابطی اور عدم رابطی کا ایک اور معنی بھی ہے، ورنہ اس بمعنی نسبت کی تقیید تو پھر بے فائدہ ہو جائے گی۔ سمجھ آئیے؟
تو ایک تو اس سے پتہ لگا کہ یار اس وجود رابطی اور عدم رابطی کا ایک اور معنی بھی ہے، تو اس معنی کا تو یہاں ذکر نہیں ہوا، سمجھ آئیے؟ تو ایک تفصیل ہو سے مقصد یہ ہے، غرض عبارت یہ ہے کہ وہ جو اشارتاً پتہ لگتا ہے کہ وجود رابطی اور عدم رابطی کا ایک اور معنی بھی ہے، تفصیل ہو سے وہ معنی بھی بتائیں۔ ایک یہ غرض عبارت تفصیل کی، دوسری غرض یہ ہے اس عبارت سے کہ ما قبل میں دو دعوے کر دیے، شارح نے دو دعوے کر دیے، ایک حکایت کے مرتبے میں سواسیتن کا کہ عدلیات بسیطہ و مرکب ہو، حکایت کے مرتبے میں برابر، تینوں اجزاء۔ دوسرا دعویٰ محکی عنہ کے مرتبے میں فرق۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دو دعوے کر دیے، تو ان دو دعووں پر گویا کی دلیل بھی دیں گے اور اس کی وضاحت کریں۔ تفصیل کی عبارت سے یہ دو اغراض ہیں شارح کے، سمجھ آئیے؟ تو پہلی چیز بتاتے ہیں آپ کہ میں وجود رابطی یا عدم رابطی، یہ وجود الشیء للشیء جو ہے یہ وجود رابطی کی تفسیر ہے، اچھا تفسیر ہے، سمجھ آئیے؟ تو وجود الشیء للشیء کہو یا وجود رابطی کہو، معنی ایک ہے، معال ایک ہے۔ کہتے ہیں یہ جو دونوں ہیں یہ یطلق علی معنیین، یہ بیچ میں عبارت چھوڑ دو، وہ علی معنیین آگے دوسرے پیج میں یطلق علی معنیین، یہ پہلی چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جو وجود رابطی کو بمعنی نسبت کہہ دیا نا، تو کہتے ہیں میاں یہ ایک معنی وہی ہے نسبت والا، اور ایک معنی اور بھی ہے وجود رابطی یا عدم رابطی کا، دو معنی آتے ہیں۔ اب دو معنی تو کر دیے، لیکن یہاں پر قاضی آئے، قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی، تو انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ دو معنی ہیں وجود رابطی کے، دوسرا معنی جو ہے وہ حقیقی ہے، پہلا معنی جو ہے وہ مجازی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وجود رابطی کا اطلاق وجود رابطی بمعنی ثانی، کون سا؟ وہ وجود محمولی، یاد ہے؟ وجود محمولی کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ وجود معتبر ہو بأنہ للغیر، یاد ہے؟ تو وہ وجود محمولی کے مقابلے میں جو معنی تھا ایک وہ معنی ہے اور ایک یہ نسبت ہے، سمجھ آئیے؟ تو وہ دوسرا معنی ہے، یہ پہلا والا وجود رابطی بمعنی اول نسبت ہے نا، یہ دو معنی ہے۔ تو قاضی نے فرمایا کہ میاں وہ جو دوسرا معنی ہے نا وجود رابطی کا وہ حقیقی معنی ہے، اور یہ نسبت والا معنی یہ مجازی معنی۔ حمداللہ رحمہ اللہ تعالی آئے اس مقام پر، قاضی کی عبارت کو دیکھا تو فرمایا یار یہ بات جو ہے قاضی نے تو بالکل کلیئر کٹ کہی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ قطعی طور پر حقیقت و مجاز والا رابطہ ہے کہ دوسرے معنی میں حقیقت ہے اور پہلے معنی میں مجاز ہے، بلکہ یہاں اشتراک کا بھی احتمال ہے، اشتراک لفظی کا، اشتراک صناعی یعنی اشتراک لفظی، منطقی معنی میں گویا کہ اشتراک کا بھی احتمال ہے۔
کہ یہ لفظ جو ہے یہ وجود رابطی کا لفظ یہ مشترک ہو اور اس کے دو معنی ہو تو ہر معنی حقیقی معنی بن جائے گا نا، تو یہ احتمال بھی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس احتمال کو بھی ذکر کر دیا کہ یطلق بالاشتراک الصناعی او الحقیقت والمجاز۔ سمجھائیے، یہ دو احتمال ہے یہاں پر کہ یا تو دونوں معنی حقیقی ہے تو یہ مشترک لفظی بن جائے گا وجود رابطی کا لفظ، یا ایک معنی حقیقی ہے اور دوسرا مجازی ہے جس طرح قاضی نے فرمایا، لیکن احتمال اشتراک کا بھی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ کہ قاضی نے ٹھیک کہا ہے میاں، اس لیے کہ تم نے پڑھا ہے کہ جہاں تقابل آ جائے اشتراک اور حقیقت و مجاز کا تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حقیقت و مجاز کو ترجیح ہوتی ہے۔ جہاں احتمال ہو کہ یہ لفظ مشترک ہے یا ایک معنی حقیقی ہے دوسرا مجازی ہے تو وہاں ترجیح ہوتی ہے کس کو؟ حقیقت و مجاز کو۔ تو قاضی نے اس لیے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بھئی ایک معنی حقیقت ہے دوسرا مجاز، کہ ترجیح اسی کو ہوگی اگرچہ احتمال رہے اشتراک کا بھی، لیکن راجح احتمال جو ہے وہ حقیقت و مجاز والا ہے۔ تو میں آ گئی ہے۔ اچھا، تو دو معنی گویا کہ اس لحاظ سے وجود رابطی یا عدم رابطی کے ہو گئے۔ اس لیے شارح فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، وہ دو معنوں میں سے احدہما النسبۃ الغیر المستقلۃ الحاکیۃ الایجابیۃ، وجود رابطی وہی وجود رابطی بمعنی اول نسبت حاکیہ، اور دوسرا معنی جو ہے وہ ثانی ما هو احد اعتبار وجود الشيء الذي هو من الحقائق الناعتية في نفسه۔ سمجھائیے، دیکھو وجود فی نفسه لغیرہ، یاد ہے کیا چیز تھی؟ اعراض منضمہ، وجود فی نفسه لغیرہ، اعراض منضمہ تھے نا، انہی اعراض منضمہ کے دو اعتبار ہیں۔ اعراض منضمہ کے وجود کے دو اعتبار تھے، یاد ہے؟ ایک جس کے ساتھ اعتبار لغیرہ ہو کہ بأنہ لغیرہ، اور دوسرا جس کے ساتھ یہ حیثیت نہ ہو، یہ اعتبار نہ ہو۔ تو اعتبار نہ ہو تو وجود محمولی بن گیا، اور یہ اعتبار ہو جائے تو وجود رابطی بمعنی ثانی بن گیا۔ تو کہتے ہیں ایک یہ معنی ہے وجود رابطی کا کہ جو حقائق ناحیتیہ ہیں، حقائق ناحیتیہ سے کیا مطلب ہے؟ اعراض منضمہ، ان اعراض منضمہ کے میں دو اعتبار ہیں، ان دو اعتبارین میں سے ایک لے لو، وہ ہے وجود رابطی بمعنی ثانی، اور دوسرا وجود رابطی کون سا ہو گیا؟ نسبت بمعنی اول، وجود رابطی بمعنی اول۔ تو یہ دو معنی آئے وجود رابطی کے، اسی لیے پہلے انہوں نے مقید کر دیا کہ بمعنی نسبت، اس کا فائدہ یہ نکلا کہ میں وجود رابطی کے یہ دو معنی آتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اب کہتے ہیں میاں یہ جو احد اعتباریں ہیں، اعراض منضمہ کی جو دو اعتبار ہیں، ان میں سے ایک جس میں حیثیت ارتباط بالغیر نہ ہو وہ تو وجود محمولی ہے، اس کو چھوڑو، وہ تو بنے گا محمول بسائط میں، یاد ہے؟ بسائط میں وہ محمول بنے گا، تو اس کو اسی لیے وجود محمولی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرا اعتبار ہے اعراض منضمہ کا، کہ اس حیثیت سے
کہ ان کے ساتھ اعتبار بأنہ للغیر ہے. یہ وجود رابطی بمعنی ثانی ہو گیا نا، سمجھے ہو؟ کہتے یار میر باقر داماد نے افق المبین میں اس کے دو تعبیریں کی ہیں. سمجھ آئیے، یہ جو وجود رابطی بمعنی ثانی ہے نا، اعراض ملزمہ کا ایک اعتبار جس کے ساتھ اعتبار بأنہ للغیر ہے، اس کی دو تعبیریں میر باقر داماد نے گویا کی ہے. ان کی کتاب ہے الافق المبین. تو وہاں انہوں نے دو طریقوں سے یہ جو وجود رابطی بمعنی ثانی ہے نا، دو طریقوں سے تعبیر کی. اس لیے شارح فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں وَلَيْسَ مَآلُهُ إِلَّا تَحَقُّقَ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ وَلَكِنْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلٍ. ایک تعبیر یہ کی ہے. ہاں دیکھا وجود الشیء فی نفسہ، تو اعراض میں اعراض منضمہ میں وجود فی نفسہ تو تھا نا، لیکن پھر لغیرہ تھا. تو لیکن علی ان یکون فی محل، سمجھ آئیے؟ ایک اعتبار یہ ہے، ایک تعبیر گویا کہ افق المبین والے نے یہ وجود بمعنی وجود رابطی بمعنی ثانی سے یہ تعبیر کی کہ لیکن علی ان یکون فی محل. دوسری تعبیر کی ہے او وجود هذه الحقائق ملاحظا ومعتبرا بالارتباط بانه للغیر. دوسری تعبیر یہ کی کہ یہی اعراض منضمہ ہے، ان کا وجود، لیکن اس کے ساتھ لحاظ و اعتبار یہ ہو کہ بانه للغیر. یہ دو تعبیرات ہو میر باقر داماد نے وجود رابطی بمعنی ثانی سے کی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب وہ فرماتے ہیں شارح کہ میاں دونوں تعبیرین میں فرق کیا ہے. میر باقر داماد جیسے محقق آدمی نے یہ دو تعبیریں جو کی ہیں تو آخر دونوں تعبیرات میں فرق ہوگا، ورنہ فرق نہ ہوتا تو پھر ایک ہی کرتے. سمجھ آئیے؟ اس لیے اب فرق بتاتے ہیں کہ وَهَذَا الْمَعْنَى عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ. یہی معنی کون سا معنی؟ اعراض منضمہ کی جو احد الاعتبارین ہے، یعنی وجود رابطی بمعنی ثانی کی جو دو تعبیریں ہیں، پہلی تعبیر کے اعتبار سے علی الشق الاولی، پہلی تعبیر کے اعتبار سے کیا ہے؟ اعتبار غیر مستقل لاحق للوجود المستقل بحسب خصوصیت الحقیقت الناعتیت التي هي موضوع هذا الوجود. دیکھا کہتے پہلی تعبیر اگر لیں گے تو میاں پہلی تعبیر لیں گے تو اعتبار غیر مستقل. ہاں ایک اعتبار ہے جو غیر مستقل ہے، البتہ مستقل کو عارض ہو گیا ہے. دیکھو اعراض منضمہ جو ہیں ان کا وجود فی نفسہ لغیرہ ہی ہے نا، تو وجود تو ہے فی نفسہ، تو جب فی نفسہ ہی ہے تو مستقل وجود نہیں. سمجھا گئی ہے؟ لاحق للوجود المستقل، یہ اعتبار غیر مستقل لاحق ہو گیا، عارض ہو گیا کس کو؟ وجود مستقل کو. وجود مستقل کیسے ہے؟ کہتے ہیں میاں بحسب خصوصیت الحقیقت الناعتیہ، کیونکہ وہ وجود ہے کن کا؟ حقائق ناعتیہ کا، یعنی اعراض منضمہ کا. التی ہی موضوع هذا الوجود، وہ حقائق ناعتیہ جو اس وجود کا محل ہے. وہ
موضوع ہے، یہ اعتبار غیر مستقل کے لیے کیا بنا؟ محل، موضوع بنا. عرض کے لیے معروض موضوع ہوتا ہے نا. تو ایک اعتبار کی وجہ سے تو یہ گویا کہ اعتبار غیر مستقل ہے، جو مستقل کو عارض ہو گیا. مستقل کو، کیونکہ وجود نعیتی اعراض منضمہ کا وجود جو ہے وہ تو وجود فی نفسی ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ اعتبار غیر مستقل ہے، لیکن علی ان یکون فی محل، لیکن علی ان یکون فی محل، یہ اعتبار غیر مستقل ہے، عارض ہو گیا کس کو؟ وجود مستقل کو. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو ایک تعبیر کے، پہلی تعبیر کے اعتبار سے تو یہ اعتبار غیر مستقل جو لاحق ہے مستقل کو. سمجھ آ گئی ہے؟ وعلی الشق الثانی، دوسری تعبیر کو دیکھیں. دوسری تعبیر میں کیا کہا؟ او وجود هذه الحقائق ملاحظا ومعتبرا بالارتباط بانه للغیر. دوسری تعبیر یہ ہے نا. تو کہتے ہیں میاں دیکھو، دوسرے اعتبار میں وجود هذه الحقائق، دیکھا تو وجود هذه الحقائق کیا چیز ہے؟ وجود مستقل، اراضی منضمہ کا وجود ہے نا. تو وجود تو فی نفسی ہی ہے ان کا نا، تو یہ تو وجود مستقل ہے. البتہ لاحقہ بحسب خصوصیت موضوعه اعتبار غیر مستقل ہے. اے میاں دیکھو، او وجود هذه الحقائق یہ مستقل ہو گیا، لیکن ملاحظا ومعتبرا بالارتباط بانه للغیر، یہ اعتبار غیر مستقل اس کو لاحق ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ بانه للغیر، وجود مستقل کو یہ اعتبار جو غیر مستقل ہے یہ اس کو عارض ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں وعلی الشق الثانی وجود مستقل. دوسری تعبیر کو لوگے تو اراض منضمہ کا وجود تو میں وجود مستقل ہے، البتہ لاحقہ اس مستقل کو عارض ہو گیا بحسب خصوصیت موضوعی، اس کے موضوع کے اعتبار سے کیا چیز لاحق ہو گئی؟ اعتبار غیر مستقل بانہ للغیر، یہ اس کو عارض ہو گیا. میاں کہتے ہیں کسائر النعوت والاضافات التي هي مفہومات فی انفسها، جیسے باقی نعوت ہے، اراض منضمہ ہے کہ وہ فی نفسها تو کیا ہے؟ مستقل. لیکن اضافت الی الشیء ہو جائے، نسبت الی الشیء ہو جائے تو وہ اعتبار نسبی اس کو عارض ہو جاتا ہے. تو ایک مستقل کو غیر مستقل عارض ہو گیا. باقی اراض منضمہ میں بھی یہی ہوتا، تو اسی طرح کا قصہ یہاں بھی ہو گیا کہ اس کا معنی تو فی نفسی مستقل ہے، لیکن بانہ للغیر والا اعتبار اس کو لاحق ہو گیا ہے. سمجھے ہو؟ کسائر النعوت والاضافات التي هي مفہومات فی انفسها فی ذاتها تو مفہومات مستقلہ ہیں. ثم لزمتها الاضافۃ، پھر ان کو اضافت لاحق ہو گئی ہے، اضافت الی الشیء لاحق ہو گئی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یہ جو وجود رابطی بمعنی ثانی ہے، میر باقر داماد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دو تعبیرات کی ہیں، اور دونوں تعبیرات میں فرق شارح نے بتا دیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ یہاں تک آپ کا آج کا سبق ہے. تو وجود رابطی بمعنی ثانی کو بھی آپ نے پہچان لیا، اور وجود رابطی بمعنی اول کو بھی آپ نے پہچان لیا کہ وہ نسبت ہے، اور یہ اراض منضمہ کے وجود کا احد الاعتبار ہے، جس میں بأنہ ملاحظا ومرتبطا بالغیر یہ قید، یہ حیثیت لگ گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ایک مقدمہ گویا کہ آ گیا ہے یہاں تک. وہذا المعنی سے پھر آگے اس کی تفصیل مزید کریں.
اللہ.